السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی، اس کے تحت جوڈیشل کمیشن میں تشکیل نو ہو چکی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ابھی اس کے خلاف درخواستیں دائر ہونا باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جسٹس امین الدین کے کمپیوٹر سے 27ویں یعنی ترمیم کا فیصلہ لیک ہوا ہے۔ فیصلہ کیا تھا، کیسے لیک ہوا، اس میں کیا کہا گیا، کیسے امین الدین خان آئینی ترمیم کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے درخواستیں دائر ہونے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ لڑائی شروع ہوئی ہے جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان۔ نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا ہونے والا ہے، اس کی بھی جھلک سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اچھے بچے کی طرح 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے میں سہولت کاری کرے گی۔ وہ بلاول جس نے دھمکی دی تھی کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم رول بیک نہیں کر سکتا، اب بلاول کا باپ 18ویں ترمیم کو ریورس کرے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ تو اب ختم ہو چکی، وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر بن چکی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنائے گئے ہیں امین الدین خان، وہ بندہ جس نے 30 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا، اس کے لیے نئی عدالت بنائی گئی، نیا عہدہ بنایا گیا، اس شخص کو عہدے پہ بٹھا دیا گیا جس شخص نے ابھی تک کوئی ایسا آئینی معاملات پر فیصلہ تک نہیں لکھا، جس شخص نے ساری زندگی لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک سول مقدمات سنے ہیں، ان کے فیصلے دیے ہیں، اس کے کریڈٹ میں کوئی بڑا آئینی فیصلہ، آئین کی تشریح کا، قانون کی تشریح کا فیصلہ نہیں ہے، اس شخص کو اٹھا کر آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا گیا، اور یہ ظلم اور یہ کھلواڑ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ چلیں، 27ویں ترمیم ہو گئی، آئینی عدالت بن گئی، جوڈیشل کمیشن میں تبدیلیاں ہو گئیں، جوڈیشل کونسل کے اندر رد و بدل ہو چکا، چہرے تبدیل ہو چکے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف ابھی درخواستیں آنا باقی ہیں۔ ابھی سے امین الدین خان کے کمپیوٹر سے 27ویں یعنی ترمیم کے حق میں فیصلہ لیک ہو چکا ہے۔ 27ویں ترمیم آئینی اور قانونی طور پر درست ہے، یہ کہنا ہے امین الدین خان کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ہی فیصلے دیے ہیں، فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا جو کیس تھا اس میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھین کر دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی۔ حکومتی جماعتوں کو 2/3 اکثریت دینے والے امین الدین خان کو پھر حکومت نے ایسا نوازا کہ ان کے لیے خصوصی عدالت بنائی، اور پھر انہیں اس عدالت کا 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنا دیا۔ تو جس شخص نے 30 نومبر 2025 کو ریٹائر ہونا تھا، آج سے تقریباً ایک ہفتے بعد، اس شخص کے لیے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے یہاں تک کوشش کی ہے اور اس کو نوازا ہے۔ چلیں، آپ نے ان کو نواز دیا، لیکن ابھی 27ویں ترمیم کی آئینی اور قانونی حیثیت کا تعین ہونا باقی تھا۔ درخواستیں کچھ دائر ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی، کچھ دائر ہو چکی ہیں، یہ سلسلہ آگے چلنا ہے، لیکن جیسے امین الدین خان نے درخواستیں دائر ہونے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کو فیصلہ سناتا ہوں جس میں امین الدین خان کی جانب سے بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ایک اہم پیغام جاری کیا گیا۔ یہ پہلا پیغام ہے جو انہوں نے بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جاری کیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ شفافیت، آزادی اور دیانت سے آئین کی تشریح کی جائے گی، یعنی جو معاملات پہلے سپریم کورٹ کے پاس تھے اب وہ وفاقی آئینی عدالت کرے گی، اور امین الدین خان کہتے ہیں کہ یہ جو آئین کی تشریح ہے یہ آزادی، انتہائی دیانتداری اور شفافیت کے ساتھ کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ اندازہ کریں، مذاق آپ دیکھیں کہ مفاد عامہ کی شک ختم کر دی گئی، از خود نوٹس آپ لے نہیں سکتے، ملک کے اندر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سیاسی کارکنان پکڑے جا رہے ہیں، ان کو سڑکوں پر گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس پر کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے۔ جو درخواستیں پچھلے 2 سال سے پینڈنگ پڑی ہیں ان پر سنوائی نہیں ہو رہی، جبکہ امین الدین خان کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ ہم بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ تو امین الدین خان نے شفافیت اور عوامی رسائی کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس عدالت کا یعنی آئینی عدالت کا قیام ہماری قومی
آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے. یہ بات وہ جج کر رہا ہے، وہ چیف جسٹس آئینی عدالت کر رہا ہے جس کی عدالت میں ابھی 27ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں آنی ہیں. حاجی امین یہ آبزرویشن دینے کے بعد، یہ بیان دینے کے بعد، اس آئینی عدالت کے اندر جب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئیں گی، کیا وہ اس بینچ میں بیٹھ پائیں گے؟ کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ حاجی صاحب نے ابھی تک 27ویں ترمیم کی قسمت کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ایک اہم سنگ میل ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے قانون کی حکمرانی اور آئین پاکستان کے دیرپا وعدے سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید کرتا ہے. یعنی آئینی عدالت بننا یہ میثاق جمہوریت کی توثیق ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے موقف کی توثیق ہے. یعنی حاجی امین الدین سیاسی بیانات دے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں. آئینی عدالت کا قیام دیرپا جو ایک ان کا مطالبہ تھا سیاسی جماعتوں کا، اگر یہ اس کی تجدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے حامی ہیں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس طرح کی آبزرویشن دے رہے ہیں. آگے مزید کہتے ہیں کہ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے. اس عدالت کا کردار صرف قضائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو قوم کے شہریوں کی زندگیوں، آزادیوں اور امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. میرے خیال میں ناظرین کرام یہ کاغذی اور کھوکھلے الفاظ ہیں. حاجی صاحب صرف کاغذی کارروائی پوری کر رہے ہیں. آگے مزید لکھتے ہیں کہ اپنے ادارہ جاتی سفر کے آغاز پر ہمارا عزم ہے کہ ایک ایسا عدالتی فورم قائم کیا جائے جو دیانت، غیر جانبداری اور علمی بصیرت کی اعلیٰ مثال ہو. تو اندازہ کریں وہ شخص جس نے حکومت کے حق میں فیصلے دیے اس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا گیا. کیا یہ دیانتداری ہے؟ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ غیر جانبداری کے ساتھ فیصلے کریں گے. جس شخص کو وزیر اعظم منتخب کر رہا ہو کہ یہ میری بنائی ہوئی آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا، کیا وہ شخص جانبدار ہوگا یا غیر جانبدار؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ابھی 2 روز پہلے ایک فیصلہ لکھا مخصوص نشستوں کا. ان کا اختلافی نوٹ تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جسٹس امین الدین اور جسٹس محمد علی مظہر کو کہا کہ ہمیں آپ سپریم کورٹ کے ان ججز کو بھی آئینی عدالت میں شامل کرنے دیں جنہوں نے گزشتہ سال 2024 میں 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا. یعنی جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر ججز. لیکن امین الدین خان اور محمد علی مظہر نے اس کی مخالفت کی. پھر یہ دیکھیں کہ امین الدین خان جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں مرکزی کیس کی سماعت کرنے والے ججز کو شامل کرنے کی مخالفت کی، ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا گیا. اور محمد علی مظہر کے بارے میں نون لیگ کا سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ یحییٰ آفریدی جب ریٹائر ہوں تو ان کی جگہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن سکیں. تو یہ حالات اس وقت بن چکے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ غیر جانبداری کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے. آگے کہتے ہیں کہ علمی بصیرت کی اعلیٰ مثال قائم ہو. جس شخص نے ابھی تک آئین اور قانون کی تشریح کا کوئی ٹھوس اور پیچیدہ قسم کا فیصلہ نہیں لکھا، جس شخص سے انگریزی میں آرڈر تک پراپر نہیں لکھوایا جاتا. جب آئینی بینچ کی حاجی صاحب سربراہی کر رہے تھے تو کئی بار ہم نے عدالت میں دیکھا کہ یہ کاغذ پر لکھی ہوئی ایک پرچی سے آرڈر بیٹھ کر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. جب حالت یہ ہو تو وہاں پر علمی بصیرت کہاں سے آ گئی؟ تو تماشا ہی تماشا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی، انصاف کے اصولوں اور عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نپٹایا جائے گا. تو حاجی صاحب اس طرح کی باتیں محض اعلامیوں یا بیانات کے ذریعے نہیں کی جاتی. کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو کھوکھلی باتیں نہ کریں، آپ کے سامنے کیسز آئیں گے، لگ پتہ جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی کا ہوگا. 27ویں ترمیم کے بارے میں تو آپ نے پہلے فیصلہ تو سنا اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے کمپیوٹر سے جان بوجھ کر یہ لیک کیا ہے. مجھے بتائیں اس بیان کے بعد جو انہوں نے جاری کیا ہے کیا وکلاء، عام شہریوں یا وکلاء تنظیموں کو درخواست دائر کرنی چاہیے ان کے سامنے؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ حاجی صاحب تو باقاعدہ پارٹی بن چکے ہیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم جس کا ابھی تعین ہونا باقی ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہیں. اس کا چیف جسٹس بننے کو اپنے لیے اعزاز یہ قرار دیتے ہیں. آگے مزید کہتے ہیں کہ ہم ایسی عدالتی روایات تشکیل دینے کی خواہش رکھتے ہیں جو مدلل فیصلوں،
ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد پر مبنی ہو۔ ابھی آپ کے مدلل فیصلے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی کیس لا ہی موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے اب آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ آپ کے ماتحت آ چکی ہے، تو کہاں سے آئیں گے مدلل فیصلے؟ آپ نے لکھنے ہیں، آپ وہ لکھ نہیں سکتے۔ آپ نے اب تک کتنے آئین کی تشریح کے پیچیدہ فیصلے دیے ہیں؟ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ یہی خصوصیات کسی بھی آئینی عدالت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کی بنیادوں کی تشکیل میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس آبزرویشن کے بعد 27ویں ترمیم کی آئینی اور قانونی حیثیت کے مزید کوئی پردہ رہ گیا ہے؟ ایک چیف جسٹس جس نے ابھی فیصلہ کرنا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا تعین کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے تو آپ نے یہ اختیار چھین لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز درخواست لے کر گئے، انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں حاجی صاحب کی آپ حالت دیکھیں، آگے کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان میں آئین کی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے عدل و انصاف کی ایک مضبوط علامت بن کر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دانش، انکسار اور آئین سے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حاجی صاحب کا بیان ہے، اور یہ بیان کم، آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ زیادہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دینے کا فیصلہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ بیان کم دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جیسے جیسے تفصیلات سامنے آئیں گی اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔